مثلا میں دلائل دوں گا ان دی اگے حضرت میرے جڑے مخاطب ہیں وہ میرے دلائل دا رد کرن دی کوشش کرن گے. اس میں ایک گل میں ذرا وضاحت اس کی کر دینا چاہتا کہ مثلا میں اگر ایک کتاب دا انہاں دی کتاب دا حوالہ دینا تو میں اس کتاب دا حوالہ دیواں جڑی کتاب میرے کو اتنے موجود ہو. ایک کتاب میرے کو موجود ہی نہیں کے اندر ہے فلانی کتاب لکھا ہوا. اسی طرح حضرت اگر کوئی اگوں جواب دی کوئی کاروائی کوئی گل کرن تو اے بھی اس کتاب کا نام لین جڑی کتاب انہاں کول موجود ہے ان حوالہ ہوں فی الحال دے سکن. اگر انہاں کول کتاب موجود نہ ہوئے تو پھر وہ حوالہ بیکار ہو سی حوالہ نہیں. اس سلسلے اگر تھی ہوں سمجھو کہ تحریر وغیرہ تو بغیر ہی سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے میں اس سے بھی حاضر ہوں جی میں حضرت فرماؤں بھائی میرے خیال ہے تسا ثابت کرے سو بھائی یہ تعریف تے تسا تعریف دے مطلب نہیں ثابت کرنا ہے کہ شیعہ دا ایمان اس قرآن سے کوئی نہیں. اور گل سمجھیے کیوں اس واسطے شیعہ دا ایمان قرآن سے کوئی نہیں جو اے شیعہ دیاں کتاباں چو ثابت ہے جو اے تحریف قرآن دے مجید دے قائل ہے یہ دلیل ہے وہ جو تو انہاں ثبوت پیش یہ گل ہے نا جی جی کیوں مول صاحب ایک منٹ نا جی یہ گل نا ہاں جیڑا ابو نہ گل کر اب ضرور تھی کو بھائی یہ علماء کرام نے نہ نہ اور گل تے پئی تھی کیوں مول صاحب یہ گل ہے جی. اور یہ گل بھائی ذرا نوٹ کرے مولوی صاحب نے ثابت کرنا ہے بے شیعہ دا ایمان قرآن مجید تے کوئی نہیں. کیوں جی اس واسطے جو ایک قرآن مجید کی تحریف دے قائل اور انہوں نے کتابیں کے ثبوت موجود ہیں. یہ گل ہے جی آئی گل بسم اللہ بالکل جناب. ہوں نتیجہ گفتگو کا کہ نکلیا جی اس موضوع کا نتیجہ کہ نکلیا کہ ایمان شیعہ ہوئے تو بھاں کوئی بھی ہوئے قرآن مجید تے بیٹھی گیا کہ ایک تحریف قرآن مجید کا قائل ہے اس دیا کتاباں چوں جی ہے جی صحیح ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دوستو آج میں اور میرے دوسرے ساتھی اس سلسلہ میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ آیا یہ قرآن کریم بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بالکل اسی طرح موجود ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو چکی ہے. اس سلسلہ میں نے آپ کے سامنے اپنے شیعہ حضرات کی کتابوں سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ موجودہ قرآن وہ صحیح قرآن نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اس سلسلہ میں کوئی ہماری ضد بازی نہیں. میں کوشش کروں گا کوئی ایسا جملہ نہ کہوں جس کی وجہ سے ان کے بزرگوں کی کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو. میں اپنے فاضل مخاطب سے بھی اسی بات کی امید کروں گا کہ وہ بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے کسی بزرگ کی توہین نکلتی ہو. قرآن کریم کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بھی خود کیا اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں نگرانی کرنے والے.
اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں چونکہ ان کی حفاظت کا وعدہ خداوند قدوس نے نہیں فرمایا تھا، اس لیے ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، لیکن اس کلام مقدس کے متعلق خداوند قدوس نے حفاظت کا اعلان کیا ہے، اور جب اللہ کسی چیز کا محافظ بن جائے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا نہیں۔ لیکن جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں، ان حضرات کی معتبر کتابوں میں ائمہ کرام سے ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک اس قرآن کریم میں تبدیلی ہو چکی ہے، اور یہ وہ اصل قرآن کریم نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں بجائے اس کے کہ کسی ان کی اور کتاب کی طرف جاؤں، سب سے ان کی معتبر کتاب جو صحائح اربعہ میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب ہے اصول کافی، میں اس کی عبارت آپ کے سامنے بطور استشہاد کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے جس کا صفحہ ہے 241۔ اس میں روایت ہے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے، ان سے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، تو چند سوالات ہیں، ان سوالات کے ضمن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جی فل جامعہ، ایک جامعہ جو چیز ہے وہ کیا ہے، جس میں ابو عبداللہ علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں تلک صحیفۃ طولها 70 ذراعا فی ارض العدیم مثل فخذ الفالج۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جامعہ سے مراد قرآن کریم ہی ہے، مصحف فاطمہ جس طرح پہلے آ رہا ہے وہ بھی میں روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ مصحف فاطمہ جو اصل قرآن کریم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ ایک ایسا صحیفہ ہے جو 70 گز تھا، 70 ذراعا 70 گز تھا، اور وہ اونٹ کا ران جس طرح چمڑے کا چوڑا ہوا کرتا ہے، اس طرح کر کے گویا کہ 70 گز وہ لپٹا ہوا ہوتا تھا۔ وہ اصل ہے قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اسی کے سلسلہ میں صفحہ 239 میں وہ فرماتے ہیں، حضرت یہی امام صاحب پوچھا جاتا ہے ان سے تو فرماتے ہیں صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال چند ایک آ رہے ہیں، آخر میں جا کے امام ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب پوچھنے والا پوچھتا ہے وما مصحف فاطمہ علیہ السلام، جی مصحف فاطمہ کیا ہے، آپ جواب میں فرماتے ہیں مصحف فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات، یہ جتنا قرآن ہے اس جیسے 3 قرآن وہ بنتے ہیں۔ گویا کہ یہ 30 پارے قرآن کریم ہے، لیکن وہ جو اصل قرآن تھا وہ قرآن 90 پارے گویا کہ قرآن کریم تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ما فیہ من قرآنکم حرف واحد، یہ جو آج کل تم قرآن لیے بیٹھے ہو، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے سامنے یہ جمع کر کے پیش کیا ہوا ہے، اس قرآن کے اندر اس اصل قرآن کا ایک حرف بھی موجود نہیں۔ یہ امام صاحب واللہ خدا کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، امام ابو عبداللہ یعنی گویا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ امام کی روایت اور اصول کافی جیسی معتبر کتاب کے اندر موجود، وہ فرما رہے ہیں کہ جو اصل قرآن کریم تھا وہ مصحف فاطمہ تھا، جو 70 گز چوڑا تھا، 70 گز لمبا تھا، اور اس کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ اتنا لمبا تھا کہ اس کے 90 پارے گویا کے بنتے تھے، اور اس موجودہ قرآن کے اندر اس قرآن کا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے اصول کافی جو
شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے. اس کتاب کے بعد میں آپ کے سامنے ان حضرات کی دوسری کتاب تفسیر الصافی اس کے بعد اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ تفسیر صافی ہے، اس کا صفحہ ہے 30. تفسیر صافی کا صفحہ 30. اس میں بات چل رہی ہے قرآن کریم کے جمع کرنے کی. اس جمع کرنے کے سلسلہ میں امام صاحب سے روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ ان صحابہ کرام سے سوال کرنے والوں نے سوال کیے، اور بہت ساری وہ چیزیں تھیں کہ جن کا مطلب انہیں کچھ آتا نہ تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے کفر کے ستونوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو موجودہ تمہارے پاس قرآن مجید ہے، اپنے کفر کے تحفظ کے لیے، اپنے کفر کے ستونوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اس قرآن کریم کو جمع کیا ہے. عبارت یہ ہے، صفحہ 30 ہے تفسیر صافی کا. ثم دفعهم الاسترار بورود المسائل علیہم اما لا یعلمون تعویلہ. جن مسائل کو جانتے نہ تھے ان کی وجہ سے اب محتاج ہوئے وہ الی جمعہ و تالیفہ و تضمینہ من تلقائہم، اور اپنی طرف سے اس کے اندر باتیں ڈالنے کا. کون سی باتیں؟ ما یقیمون بہ دعائم کفرہم، اپنے کفر کے ستونوں کو جس کے ساتھ انہوں نے مضبوط کرنا تھا، ان کے ذریعے سے انہوں نے اس کے اندر زیادتی کر دی. یہ ہے صفحہ 30. یہ گویا کہ 2 حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. تیسرا حوالہ اسی تفسیر صافی کا صفحہ 29 ہے. صفحہ 29 میں فرماتے ہیں انہم اثبتوا فی الکتاب ما لم یقلہ اللہ لیلبسوا علی الخلیقہ، کہ ان منافقوں نے، صحابہ کرام مراد ہیں معاذ اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے اثبتوا فی الکتاب، کتاب کے اندر وہ کچھ چیزیں ثابت کر دی ہیں، داخل کر دی ہیں، ما لم یقلہ اللہ، جو بات اللہ نے نہیں فرمائی، اس قسم کی باتیں انہوں نے ثابت کر دی اس قرآن کے اندر اور داخل کر دی. کیوں کی؟ لیلبسوا علی الخلیقۃ، تاکہ لوگوں کو التباس کے اندر ڈال دیں، اس لیے انہوں نے قرآن کریم کے اندر اضافہ کر دیا. صفحہ یہ 3 روایتیں پیش کر چکا ہوں. چوتھی روایت آ رہی ہے صفحہ 25 کی اسی تفسیر صافی کی. اس میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہی ہے. وہ فرماتے ہیں ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب صحابہ کرام قرآن کریم کو جمع کرنے لگے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن کریم جو اصل نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، وہ اصل قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے پاس لے کے جاتے ہیں. جب ان کے پاس لے کے گئے، انہوں نے آگے سے منظور نہ کیا اور وہ کہنے لگے لا حاجت لنا فیہ، اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، جو ہم نے قرآن بنانا تھا اپنی طرف سے وہ بنا لیا، لا حاجت لنا فیہ. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فقال اما واللہ ما ترونہ بعد یومکم ھذا ابدا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے اللہ کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو اصل قرآن ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، واللہ ما ترونہ بعد یومکم ھذا ابدا، آج کے دن کے بعد کبھی بھی تمہیں وہ اصلی قرآن نظر نہیں آئے گا. اصول کافی کا ایک اور تفسیر صافی کے 3 حوالے 4 روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. ان 4 روایتیں، یہ چاروں روایتیں کوئی حضرت علی علیہ السلام سے، حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے، ان ائمہ کرام سے مروی ہیں اور ان کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہیں. یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ اصل شکل میں موجود نہیں ہے. 25 پر ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ فرماتے ہیں
اے قرآن کریم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیا، وقال لا تنظر فیہ، وہ مجھے کہنے لگے اس کے اندر دیکھنا نا، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھ لیا، ذرا دیکھوں تو صحیح اس قرآن کے اندر ہے کیا۔ وقرأت فیہ، میں نے اس کے اندر پڑھا لم یکن الذین کفروا، یہ جو سورہ بینہ ہے 30ویں پارے کی یہ سورت میں نے پڑھی، فوجدت فیہا اسم 70 رجلا من قریش باسمائہم واسماء آبائہم، تو اس سورت کے اندر میں نے دیکھا کہ قریش کے 70 آدمیوں کے نام مذکور تھے اور ان کے آبا کے، ان کے باپوں کے نام اس کے اندر مذکور تھے۔ اور آج کل قرآن کریم کے اندر جو سورہ ہے لم یکن الذین کفروا موجود ہے، سورہ بینہ موجود ہے، اس سورہ بینہ کے اندر ان 70 میں سے کسی ایک کا نام بھی مذکور نہیں، اور یہ روایت بھی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام علی مقام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، جس میں وہ خود بیان فرما رہے ہیں، گویا کہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ سنو بھائی، عن ابی جعفر علیہ السلام، ابو جعفر علیہ السلام سے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں قال لولا انه زید فی کتاب اللہ ونقص ما خفی حقنا علی ذی حجا، یہ جو قرآن ہے اس کے اندر لولا انہ زید فی کتاب اللہ، اس کتاب اللہ کے اندر اگر زیادتی نہ کی گئی ہوتی، وہ نقصا، اور اس کے اندر کچھ نقصان نہ کیا گیا ہوتا، تو ما خفی حقنا علی ذی حجا، کسی عقل مند اور باشعور انسان پر ہمارا حق کبھی بھی مخفی نہ رہتا۔ یہ امام محمد باقر امام ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اور وہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے اس کے اندر زیادتی بھی ہو چکی ہے، اس کے اندر کمی بھی ہو چکی ہے۔ یہ 5 روایتیں اور 5 روایتیں معتبر کتب سے اور نیچے کے راویوں سے نہیں، بعد میں آنے والے شیعہ حضرات کے بزرگوں سے نہیں، متاخرین سے نہیں، بلکہ پرانے جو پہلے متقدم بزرگ ہیں ائمہ کرام، حضرت علی المرتضی، حضرت جعفر صادق، امام باقر، ان بزرگوں سے یہ روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ 2 روایات آپ کو یہ بات بتلا رہی ہیں کہ واقعتاً اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حاضرین حضرات، جیسا کہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ ہماری یہ گفتگو قرآن مجید پر ہے، اور میرے فاضل مخاطب نے یہ اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ قرآن مجید کے لیے شیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید مکمل نہیں ہے، تحریف ہو چکا ہے، اور اس بات کو بھی مانا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ شیعہ کا اعتقاد قرآن مجید پر نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ تحریف قرآن مجید کے قائل ہیں، اور ان میں ثبوت و شواہد مولانا صاحب نے پیش کی ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیہ مجیدہ جو مولانا صاحب نے بھی ابتدا میں تلاوت فرمائی اور میں نے بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اس کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ تحقیق ہم ہی نے ذکر، جس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن مجید کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے کلام پاک، اللہ کا کلام، جس کے لیے یہ فرمایا خود قرآن مجید نے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاتا۔ تو جب اللہ نے حفاظت قرآن مجید کا ذمہ لیا ہے تو یہ بات ہو گئی مسلم کہ اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اب
اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اصول کافی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کی صحاح اربع میں سے ایک معتبر کتاب ہے. میں یہ گزارش کر دوں کہ شیعہ کی کتابیں جو 4 ہیں ان کو شیعہ صحاح اربع نہیں کہتے بلکہ کتب اربع کہتے ہیں. صحیح مان لینے کے بعد پھر اس سے انکار غلط ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ شیعہ کے نزدیک یہ کتب اربع ہے، ان کو صحاح کا نام نہیں دیا گیا. میرے پاس بھی اصول کافی موجود ہے، اس کے اوپر آپ صحیح کا کوئی لفظ نہیں دکھا سکیں گے. اس کے برعکس صحاح ستہ جو ہیں ان کے اوپر صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صحیح کتابیں ہیں جو غیر شیعہ کی حدیث میں ہیں. جی بات میری آپ نے سمجھی؟ بے شک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہماری کتابوں کے لیے ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ یہ صحاح ہے، صحیح ہے، معتبر یا غیر معتبر کی بعد میں بات ہوگی، تو اس لیے یہ لفظ غلط ہوا کہ صحاح اربع اصول کافی کو ہم صحیح نہیں کہتے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے فرما دیا کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، تو میرا بحیثیت ایک مسلمان جعفری شیعہ اثنا عشری ہونے کے یہ ایمان ہے کہ جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی بگاڑ نہیں. یہ میرا ایمان. اور اعتقاد، یہ چونکہ معاملہ ہے اعتقاد کا، تو اب میں اس سلسلے میں موجودہ قرآن مجید یہ جو ہے ہمارے ہاتھوں میں یا آپ کے ہاتھوں میں یہ قرآن مجید جو ہے، اس کے لیے میں اپنا اعتقاد پیش کرتا ہوں کہ ہمارا اس سلسلے میں اس قرآن مجید کے بارے میں اعتقاد کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہماری شیعہ کی کتاب اعتقادیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہے. شیخ صدوق اس کے مؤلف ہیں. اس میں قرآن مجید کے لیے ہمارا شیعہ کا اعتقاد بیان فرمایا گیا. باب اعتقادنا فی مبلغ القرآن قال الشیخ رحمہ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 93. اعتقادنا ان القرآن الذي انزله اللہ تعالی علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو ما بین الدفتین وهو ما فی اید الناس لیس باکثر من ذلک. اعتقادنا، ہمارا اعتقاد قرآن مجید کے سلسلے میں کیا ہے؟ ان القرآن، کہ تحقیق قرآن، الذی، وہ ہے کہ انزلہ اللہ تعالی، جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے. کس پر؟ علی نبی محمد، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر. اور وہ قرآن مجید کون سا ہے؟ ہوا ما بین الدفتین، وہ وہی قرآن مجید ہے جو ان دفتین میں 2 گتوں میں یہ کتاب موجود ہے. اور وہاں فی اید الناس، اور وہی وہ قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے جو کہ لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. ایک سیکنڈ. لیس باکثر من ذلک، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. وہ مبلغ و سوارے ہی، اور اس کی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ عندنا، ہمارے نزدیک کتنی ہے؟ 114 سورتن، 114 صورتیں ہیں جو ہماری اس قرآن مجید کی تعداد ہمارے نزدیک ہے. عندنا. اچھا. ان الضحیٰ وعلم نشرہ سورۃ واحدۃ وإیلاف وعلم ترى کیف سورۃ واحدۃ، ہمارے نزدیک یہ 4 صورتیں جو ہیں، ضحیٰ اور علم نشر اور لإیلاف
اور سورہ الم تر کیف، یہ دونوں ایک ایک صورتیں ہیں. ومن نسب الینا انا نقول انہ اکثر من ذلک فہو کاذب، اور جو ہماری طرف یہ منسوب کرے کہ اس سے قرآن زیادہ ہے یا کم ہے وہ جھوٹا ہے. یہ ہمارے اعتقاد میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اعتقادیہ شیخ صدوق ہے، صفحہ 93 ہے. لہذا اس قرآن مجید کے لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے جو بین اید الناس جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور بین الدفتین جو ایک دو گتوں میں ہے. یہ تھی اعتقادیہ شیخ صدوق. اب اس کے بعد میں اصول کافی جو میرے مخاطب بزرگ نے جس کا حوالہ پیش کیا، میں نے عرض کیا کہ اگر روایتوں پر دار و مدار رکھا جائے تو پھر روایتیں ہم میں بھی ایسی مل جائیں گی جن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور آپ میں اس سے بھی زیادہ میں اپنے پاس اپنے ساتھ لایا ہوں. لہذا اعتقاد ہمارا مسلمانوں کا یہی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور ہم نے اپنا اعتقاد بیان کر دیا کہ اس میں نہ کوئی کمی ہے، نہ بیشی ہے، نہ بڑھایا گیا ہے، نہ گھٹایا گیا ہے. جو شخص ہماری طرف یہ نسبت لگائے گا وہ جھوٹا ہے. وہی قرآن مجید ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں اور دو گتوں میں ہے. اب اصول کافی. اصول کافی ہے جناب، اور کتاب العلم صفحہ نمبر 39. عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان علی کل حق حقیقتا وعلى كل ثواب نورا فما وافق کتاب اللہ فخذوه وما خالف کتاب اللہ فدعوه. بس فرمایا کہ تحقیق ہر حق کے اوپر ایک حقیقت ہے اور ہر سچائی کے اوپر درستی کے اوپر ایک نور ہے. بس جو حدیث قرآن مجید سے موافقت کرے اس کو لے لو، جو قرآن مجید کے خلاف ہو اس کو رد کر دو. جب قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، اللہ فرماتا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، تو لہذا اب حدیث وہی صحیح ہوگی جو قرآن مجید کے ساتھ اتفاق کرے گی. مزید ارشاد. وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ. میرے فاضل مخاطب نے اپنی کتاب اصول کافی اس کے متعلق صحاح کا لفظ استعمال کرنے سے انکار کیا، اور پھر بعد میں وجہ بھی خود انہوں نے بیان کر دی کہ صحاح کے اندر جو چیز آ جائے وہ صحیح ہوتی ہے، اور جب ہم ان کو صحاح مانتے نہیں ہیں تو اس لیے ہر چیز کو صحیح ماننا ضروری نہیں ہے جو اس کے اندر ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب میرے فاضل مخاطب اپنی اصول کافی جیسی معتبر کتاب کی روایت کو بھی صحیح درجہ میں نہ رکھیں تو یہ خود ہی سوچیں کہ پھر صحیح روایتیں کہاں سے لے کے آئیں گے. اصل میرے فاضل مخاطب کا کام یہ تھا کہ جو روایت ان کی اصول کافی سے میں نے پیش کی تھی یہ اس روایت کے متعلق کچھ ضعیف ہونے کی، کمزور ہونے کی کوئی بات ثابت کرتے، لیکن یہ تو وہ نہ کر سکے، اور پھر خود ہی ایک عبارت اصول کافی سے پڑھی کہ جو کتاب اللہ کے موافق حدیث ہو اس کو مان لو، جو کتاب اللہ کے موافق نہ ہو اس کو نہ مانو. یہ بات بھی تو اصول کافی میں لکھی ہوئی ہے. اگر اصول کافی معتبر نہیں، اصول کافی کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں معتبر نہیں ہیں، تو یہ چیز کب قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ پھر تو وہاں سے یہ دلیل پیش کر سکتے ہی نہیں. اس کے ساتھ اگلی بات سے نشی رکھو کہ میرے فاضل مخاطب نے روایت یہ پیش کی کہ ما وافق کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو قبول کرو. اتنی بات وہاں درج ہے، لیکن کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب اللہ ہے؟
جب اصول کافی نے خود وضاحت کر دی کہ ان کے نزدیک کتاب اللہ وہ ہے جو مصحف فاطمہ تھا، جو حضرت فاطمہ علیہ صلوات اللہ کے پاس اصل قرآن تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اب کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ موجودہ قرآن مراد ہے یا وہ اصلی قرآن جو آپ کی اسی اصول؟ چار بزرگوں کا بے شک یہ نظریہ ہے کہ یہ کتاب جو قرآن کریم اب موجود ہے بالکل اصلی حالت میں موجود ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تھا. لیکن ان چار بزرگوں کے علاوہ تمام شیعہ بزرگوں کا عقیدہ کیا ہے تو وہ اس کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہی تفسیر صافی. ایک تو میرے فاضل مخاطب بتا رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے. ایک ان کا پرانا بزرگ وہ کہتا ہے وَأَمَّا اعتقاد مشائخنا. ان چار بزرگوں کے علاوہ باقی تمام شیعہ بزرگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ موجودہ قرآن بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، زیادتیاں ہو چکی ہیں، کمی بیشی اس میں ہو چکی ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں صفحہ 34 تفسیر صافی وَأَمَّا اعتقاد مشائخنا، جو ہمارے بزرگ مشائخ گزرے ہیں ان کا اعتقاد فی ذالک اس سلسلہ میں یہ ہے فالظاہر من ثقۃ الاسلام محمد ابن یعقوب الکلینی طاب سراہ انہ کان یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن، کہ قرآن کریم میں نقصان ہو چکا ہے، قرآن کریم میں تحریف ہو چکی ہے. اب ان کا بزرگ تو کہتا ہے کہ ہمارے مشائخ کا اعتقاد یہ ہے، اور میں بالکل واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں ان چار بزرگوں کے علاوہ ان کے تمام بزرگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ قرآن کریم تبدیل ہو چکا ہے اور اس میں صحابہ کرام نے تبدیلیاں کی ہیں. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے یہی معتبر ان کی کتاب سے حوالہ پیش کیا. صفحہ 25 کی میں چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا تھا. صفحہ 25 سے 5 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور اصول کافی سے ایک روایت پیش کر چکا ہوں. یہ آپ کے سامنے 6 روایتیں کل آ چکی ہیں اور وہ نچلے درجے کے کسی راوی کی روایت نہیں ہے. امام جعفر صادق سے، امام باقر سے، امام عالی مقام حضرت علی المرتضیٰ سے، ان بزرگوں سے روایات ہیں کہ یہ قرآن کریم اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. یہی صفحہ 25 سے ایک اور روایت ہے وفیہ عنہ علیہ السلام ان القرآن قد طرح منہ آیٌ کثیرہ. یہ میری بات نہیں، میرے کسی بزرگ کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب کہ قرآن قد طرح منہ آیٌ کثیرہ، ایک دو آیتیں نہیں بہت ساری آیتیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں. وَلَمْ يُزَدْ فِيهِ إِلَّا حُرُوفٌ، البتہ حروف نہیں زیادہ اس میں کیے گئے مگر چند ایک حروف، لیکن آیتیں بہت ساری ہیں جو اس قرآن کریم سے نکال دی گئی ہیں. یہ 6ٹھی روایت اس تفسیر صافی کی اور کل مجموعہ روایتیں 7 ہو چکی ہیں. 8ویں روایت سنیے. 8ویں روایت انہی کے بزرگوں سے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں قال لو قرئ القرآن کما انزل، جس طرح یہ قرآن نازل ہوا تھا اگر آج بھی اس قرآن کو اسی طرح پڑھا جاتا ہوتا لألفیتنا فیہ مسمین، تو تم ہمیں دیکھتے کہ ہمارا بھی وہاں پر نام بنام مذکور تھا، ہمارے بزرگوں کا، علی المرتضیٰ کا، امام حسن کا، امام حسین کا، امام باقر کا اور ان تمام بزرگوں کا نام مذکور تھا. لیکن چونکہ اصلی حالت میں قرآن موجود نہیں ہے، صحابیوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس لیے موجودہ قرآن میں تمہیں ہمارا نام ملتا نہیں ہے. یہ روایتیں کل ہو چکی ہیں 8 روایتیں ہو چکی ہیں. اور صفحہ 24 کی روایت ہے جی تفسیر صافی صفحہ 24 وفی الکافی عن محمد ابن سلیمان عن بعض اصحابہ عن ابی الحسن، ابو الحسن کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قلت له جعلت فداک انا نسمع الآیات فی القرآن. کہنے والا کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کو کہ اے امام عالی مقام انا نسمع الآیات فی القرآن، قرآن کے اندر ہم ایسی آیتیں سن رہے ہیں لیس ہی عندنا کما نسمعها، یہ ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ قرآن نازل ہوتا تھا اور ہم پہلے سنا کرتے تھے. یہ امام عالی مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے.
کل 10 روایتیں ہو چکی ہیں جو انہی کی کتابوں سے انہی کے بزرگوں نے ان کو لکھا کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. صفحہ 14 ہے تفسیر صافی کا. عن ابی جعفر علیہ السلام. میں کسی نچلے راوی کی بات نہیں کر رہا, تمام ان کے ائمہ کی روایتیں, تمام ائمہ کی اماموں کی روایتیں. عن ابی جعفر علیہ السلام قال نزل القرآن علی اربعۃ ارباع, کہ یہ قرآن نازل ہوا 4 اس کے حصے تھے. ربع فینا, ذرا اس روایت کو سمجھنا, ربع فینا وربع فی عدونا, 4 حصے اس قرآن کے نازل ہوئے, چوتھا حصہ ہم کے پاس, ہمارے پاس موجود ہے. وَرُبْعٌ فِي عَدُوِّنَا, اور چوتھا حصہ ہمارے دشمنوں کے پاس موجود ہے. وَرُبْعٌ سُنَنٌ وَأَمْثَالٌ, اور چوتھا حصہ اس میں مثالیں ہیں, کہانیاں ہیں. وَرُبْعٌ فَرَائِضُ وَأَحْكَامٌ, اور ایک چوتھا حصہ وہ ہے جس میں فرائض اور کچھ احکام ہیں. اس میں سے چوتھا حصہ صرف ائمہ کے پاس, چوتھا حصہ ائمہ کے دشمنوں کے پاس. گویا کہ اصل قرآن پورا کسی کے پاس موجود نہیں. کل 4 حصے تھا, چوتھا حصہ ائمہ کے پاس آیا, چوتھا حصہ ان کے دشمنوں کے پاس آیا, چوتھا حصہ سنن اور امثال بنا, چوتھا حصہ فرائض اور احکام بنا. یہ روایت ہے امام ابو جعفر علیہ السلام سے, تفسیر صافی کا صفحہ 14. یہ 11 روایتیں ہو چکی ہیں. 12ویں روایت سنیے. سمیت امیر المومنین علیہ السلام, امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں نزل القرآن اصلاسا, یہ دوسری روایت ہے کہ قرآن 3 حصوں میں نازل ہوا. پہلی روایت میں تو بتلایا نا 4 حصوں میں, یہ روایت بتلا رہی ہے 3 حصوں میں نازل ہوا. ثلث فینا وفی عدونا, ایک حصہ جو تیسرا, 1/3, 1/3 حصہ ہمارے پاس اور ہمارے دشمنوں کے پاس موجود ہے. وَثُلُثٌ سُنَنٌ وَأَمْثَالٌ, اور 1/3 حصہ سنت اور امثال ہیں. وَثُلُثٌ فَرَائِضُ وَأَحْكَامٌ, اور 1/3 حصہ فرائض اور احکام کا حصہ ہے. یہ 12 روایتیں ہو چکی ہیں. میرے فاضل مخاطب کا فرض یہ ہے کہ وہ یا یہ ثابت کریں کہ یہ روایات یہ بالکل غلط ہیں, ان روایات کو ہمارے ائمہ کی طرف غلط نسبت کیا گیا ہے, ان کتابوں کو ہمارے ائمہ کی طرف غلط نسبت کیا گیا ہے, اور وہ کہیں کہ ان کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اور اگر ان کتابوں کا اعتبار ہے تو انہیں ماننا پڑے گا کہ پھر ان کے ائمہ کا, ان کے بزرگوں کا, ان کے بڑوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ موجودہ قرآن اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. یہ قرآن صحیح طور پر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس طرح صحیح حالت میں یہ قرآن کریم موجود نہیں ہے. میں اپنے فاضل مخاطب سے اسی بات کی اپیل کروں گا کہ وہ بجائے ادھر ادھر کی کوئی بات کرنے کے, وہ میرے ان دلائل کا جو انہی کی کتابوں سے میں نے پیش کیے ہیں, ان دلائل کا جواب میرے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں کا اعتقاد یہ ہے, انہی کی کتاب سے میں نے ثابت کیا کہ ان کے بزرگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے, اس کے اندر کمی بیشی ہو چکی ہے, اس لیے اس قرآن کریم پر ان کا کوئی ایمان موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ 13ویں روایت ہے. جی جعفر علیہ السلام قال القرآن نزل اصلاسا, قرآن نازل ہوا 3 حصے کر کے. ثلث فینا وفی احبائنا, یہ اس پہلی روایت سے مختلف ہے. تیسرا حصہ اس کا ہم میں اور ہماری محبت کرنے والوں میں موجود ہے. وَثُلُثٌ فِي أَعْدَائِنَا, اور 1/3 حصہ, 1/3 حصہ وہ ہمارے دشمنوں کے پاس موجود ہے. وَعَدُوِّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا وَثُلُثٌ سُنَّةٌ وَمُثُلٌ, اور تیسرا حصہ 1/3 وہ مثالیں ہیں, کہانیاں ہیں. یہ 13 روایتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں جو ائمہ کرام سے روایتیں موجود ہیں. یہ ہے محترم سامعین کہ الحمدللہ مولانا صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ جو 4 بزرگ ہیں انہوں نے ان کا اس قرآن مجید پر ایمان ہے, اور وہ کون ہے یہ بھی مولانا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ شیعہ ہے.
اور وہ 4 بزرگ بھی نوائب اربع میں داخل ہیں. ائمہ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے نوائب میں ہیں، جو کہ نائب ہیں امام علیہ السلام کے. تو بھائی جب ان 4 بزرگوں کے لیے مولوی صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کا اسی قرآن مجید پر ایمان ہے اور یہ شیعہ ہیں، تو پھر جھگڑا ہی ختم. ایک بات. اور دوسری گزارش یہ ہے محترم سامعین، دوسری گزارش یہ ہے، اب یہ آپ باتیں انشاءاللہ غور سے سمجھیں گے کہ یہ 4 حضرات جن کا نام لیا آپ کے پاس محفوظ ہے ٹیپ میں، یہ ہے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے نوائب اربع، اور یعنی امام علیہ السلام کے نمائندے. جو امام کا نمائندہ ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ یہی قرآن جو بین الدفتین ہے اور بین اید الناس جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہی قرآن ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے. یہ امام کے نائب اور نمائندے ہیں. تو جب نمائندوں کا اس قرآن اور وہ شیعہ ہیں، مولوی صاحب نے تسلیم کر لیا کہ وہ شیعہ ہے اور اسی موجودہ قرآن پر ان کا ایمان ہے. بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم انشاءاللہ مولوی صاحب کو بہت کچھ دکھانے کے لیے حاضر ہوئے اور پیش کریں گے. ابھی تو ہم نے صرف اپنی کتابیں جو ہیں ان سے عرض کر رہے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے محترم، میں نے جو صحیح اور معتبر کے سلسلے میں عرض کیا ہے نا، صحیح اور معتبر میں مولانا صاحب خود تسلیم کریں کہ فرق ہے اور صحیح اور معتبر میں فرق ہے. اب رہا اصول کافی کی روایتوں کے سلسلے میں، مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جب اس کی کچھ روایتیں جو ہیں ان پر اعتبار نہیں اور کچھ جو ہے وہ تو پھر جب ایک قابل اعتبار نہیں تو ساری کی ساری یعنی اس کے اوپر قابل اعتبار نہیں. یہ ایک فضول سی بات ہے. لکھنے والا غیر معصوم ہے، اور جب آپ علم رجال میں جائیں گے تو آپ کو راوی ضعیف بھی ملیں گے، راوی آپ کو شرابی بھی ملیں گے جنہوں نے ائمہ سے نسبت کی ہے اپنی باتوں کی. تو اس لیے اگر مولانا صاحب علم رجال کو پیش نظر رکھیں تو یہ بات کہنا غلط ہوگا کہ اگر ایک بات جو ہے وہ ایک کتاب کی جو ہے وہ اگر غیر معتبر ہے تو ساری کی ساری نہیں. ایک انسان جو غیر معصوم ہے لکھنے والا، اس سے ہر قسم کا امکان ہو سکتا ہے. اب قرآن مجید تو اب گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کے خلاف جو بھی حدیث ہوگی اس کو غلط قرار دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ ہے ایک اصولی بات. تو اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب نے بار بار اسی بات پر زور دیا ہے کہ ان شیعہ حضرات کا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے، قرآن مجید کی کمی بیشی کے قائل ہیں، قرآن پر ایمان نہیں ہے. تو میرے خیال میں جی خیر اتنی لمبی مجلس کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم تقریباً اب بات کو ختم کریں. اب اپنی کتابوں کا سلسلہ میں بند کرتا ہوں. تو گزارش یہ ہے محترم کہ ہم نے اپنا اعتقادیہ شیخ صدوق سے پیش کر دیا. یہ ہمارا اعتقاد ہے جو ہمیں درسوں میں پڑھایا جاتا ہے. جب ہمیں درسوں میں پڑھایا جاتا ہے تو پھر اس کی طرف کوئی یہ کہنا کہ یہ قائل ہے دوسرے قائل نہیں. جب ہم یہ ہماری درسی کتابیں اور ہمارا شیعہ کا اعتقاد ہے اور ان کو مولوی صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ واقعی ان کا اعتقاد جو اسی قرآن مجید کے متعلق ہے، تو پھر یہ فضول بات ہوئی. تو اب ہم نے اپنا اعتقاد پیش کر دیا. اب مولوی صاحب کا یہ بار اصرار جو ہے کہ شیعہ کمی بیشی کے قائل ہیں، شیعہ کمی بیشی کے قائل ہیں، شیعہ کمی بیشی کے قائل ہیں. تو پہلے تو میں یاد کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ترتیب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں یاد کروں گا کہ جب شیعہ حضرات قرآن مجید کی کمی بیشی کے قائل ہوتے ہوئے قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو اب میں یہ صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ، صحیح مسلم کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا
ہم اصول کافی جو ہے اس کا کسی روایت کے تحت انکار کر سکتے ہیں. تو اب صحیح مسلم بھی دیکھ لیں اور بخاری ایک تو پیش کر لو. گزارش یہ ہے کہ شیعہ کا قرآن پر ایمان اس لیے نہیں ہے. مولوی صاحب نے بار بار کہا ہے کہ قرآن میں کمی بیشی کے قائل ہے شیعہ. صحیح ہے نا بھائی؟ سر بولتے رہے, کوئی بات نہیں ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی. ہاں, لہذا اب جب شیعہ کا یہ جرم ہے اور وہ بھی اس کے باوجود کہ ہم نے اپنا اعتقاد پیش کر دیا اور پھر اصول کافی سے یہ بھی عرض کر دیا کہ قرآن مجید یہی ہے, جو ہماری طرف کمی بیشی کی نسبت کرے گا وہ کذاب ہے, جھوٹا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب مولانا صاحب اسی بات پر مصر ہے تو جناب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ سیاستہ میں دونوں بڑے سے بڑی صحیح کتابیں ہیں. اب اس میں آیت رجم جو ہے, آیت رجم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود راوی ہیں اس روایت کی. آیت رجم کا ذکر کیا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے کہ یہ قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے اور میں ڈرتا ہوں, خوف کھاتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کس نے قرآن میں بڑھا دیا. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. جناب پیغمبر پاک نے بھی رجم کیا, ہم نے بھی پیغمبر پاک کے بعد اس پر عمل کیا. تو جب یہ قرآن مجید میں آیت داخل ہے حضرت عمر کے قول سے صحیح بخاری کی روح سے, تو جناب اب مجھے اس قرآن مجید میں یہ آیت اگر آپ تلاش کر کے دے دیں تو ہم شیعہ جھوٹے, آپ سچے. اگر قرآن مجید میں یہ آیت مل جائے تو پھر شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, غیر شیعہ نہیں. آپ اگر یہ قرآن مجید میں آیت ہے تو اس کو پیش کریں. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں, یہاں سے خود آپ پڑھیں اور خود ہی ترجمہ کریں. نہیں آپ پڑھ, میں آپ ہاں نہیں آپ آپ اتنا کرتے جائیں کہ بس جلد اور صفحے کا نام لیتے جائیں. میں نے تو آپ کے سامنے پیش کر دیا, آپ اس کو نوٹ تو یہی ہوتا ہے نا, آپ جس کتاب کو بخاری لیں اس کا نام لے کر کہتے ہیں فلاں جو فلاں جب اصا پیش کر دیتی ہے مولوی صاحب کے سامنے تو پھر اس یہ جناب اکھا نہ دیکھ لو تیسری جلد اور صفحہ نمبر 169 صحیح بخاری اور ابن ماجہ پر ایک خدمت حاضر ہے, صفحہ نمبر 139 ہے, اسی میں بھی یہی بیان ہے. ایک آیت یہ ہے اور دوسری آیت رضاعت ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم ہے. اب اس میں آیت رجم ہے, آیت رضاعت ہے. اگر یہ آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں اس میں تو آپ پیش کر دیں, ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے, اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں. جواب تو سنیا پر کمال ضرورت نہیں ہے. میں تو آج کیتا ہے نا کہ تیسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 169 ہے. حضرت عمر ابن خطاب خود فرما رہے ہیں, حضرت عمر ابن خطاب کہ آیت رجم قرآن مجید دی آئے تھے, اللہ نے اس میں قرآن مجید نازل کیتا اور یہ اللہ کا کلام ہے. لہذا اگر کوئی یہ بات چاہتے کہ اللہ کا کلام نہیں تو پوری کرو جی.
ساری بات پوری ہو گئی ختم. اس آیت کو قرآن مجید سے ثابت کرنا دکھاؤنی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں اب تک یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اہل تشیع حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ یہ قرآن کریم صحیح شکل میں موجود نہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اب اس طرح موجود نہیں. اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے, کمی بیشی ہو چکی ہے. اس کے متعلق میں نے 13 روایتیں ان کے بزرگوں سے ائمہ کرام سے پیش کی. اب میرے فاضل مخاطب سے ان 13 روایتوں کا جواب تو نہ ملا اور انہوں نے اب میری کتابوں کے حوالے دینا شروع کر دیے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ میں اب تک منانا چاہتا تھا کہ آپ حضرات اس قرآن کریم کو صحیح نہیں مانتے, چنانچہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ فلاں آیت قرآن میں نہیں ہے, پہلے قرآن میں تھی اب قرآن میں نہیں ہے. اور اگر کوئی سنی مجھے نکال دے تو وہ سچا اور ہم جھوٹے. اب جھوٹے ہونے کی بات تبھی ہو سکتی ہے نا ان کا دعویٰ ہو کہ یہ قرآن بالکل تبدیل ہو چکا ہے, اس کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں, ہم ثابت نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ تبدیلی ثابت ہو گئی. اب تک مانتے نہ تھے لیکن اب انہوں نے اپنی زبان سے اعتراف کر لیا کہ یہ آیت پہلے موجود تھی لیکن اب قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے. اور میں اپنی تھوڑی سی وضاحت کروں. اب تک انہوں نے 1-2 میری کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں. آپ دیکھیں گے میں ہر کتاب کا اپنا جو ہمارا حوالہ یہ پیش کریں گے میں جواب دوں گا, لیکن انہوں نے اب تک میرے کسی ایک حوالے کا جواب بھی نہیں دیا. بات یہ ہے ایک ہوتی ہے تحریف کرنا قرآن کریم کے اندر, ایک ہے کسی چیز کو منسوخ کرنا. یہ رجم والی آیت جو مولوی صاحب جو میرے فاضل مخاطب ہیں یہ مسلم شریف سے یا دوسری کتابوں سے جو پیش کر رہے ہیں اور اسی طرح رضاعت والی ہے, یہ دونوں آیتیں ہمارے نزدیک منسوخ ہیں اور نسخ ہی کے سلسلے میں ان کو روایت کیا گیا ہے. منسوخ اور ہوتا ہے, نسخ اور ہوتا ہے اور تعریف کرنا اور ہوتا ہے. اگر میرے فاضل مخاطب کو نسخ اور تعریف کا کچھ فرق ان کے ملحوظ خاطر ہوتا تو یہ کبھی بھی نسخ والی روایت کو میرے مقابلے میں پیش نہ کرتے. نسخ کرنا اور شے ہے اور تعریف کرنا اور شے ہے. سمجھنا ذرا بات کو, ایک بات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور اللہ پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دیتا ہے, یہ ہے نسخ. ایک یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز نازل ہوئی اور بندے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں, یہ ہے تحریف. یہ جو آیت ہے یہ اللہ نے نازل کی اور بعد میں پھر خود منسوخ ہو گئی اور ہمارے نزدیک منسوخ التلاوت اس کا حکم ہے. یہ منسوخ التلاوت ہے اور حکم اس کا اب تک باقی ہے. لیکن تحریف والی بات تو نہ ہوئی. ان کی کتابوں سے صاف لفظ میں بتا رہا ہوں اور ان کے ائمہ کرام سے بتلا رہا ہوں, وہ صاف فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر زیادتی ہو چکی ہے. اگر زیادتی نہ ہوئی ہوتی تو ہمارے نام اس کے اندر بالکل سرحد کے ساتھ تمہیں ملتے. اور صحابیوں نے اپنے کفر کے ستونوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر دی ہے. میرے فاضل مخاطب نے اب تک ان کا کوئی ایک جواب نہیں دیا اور جو ان کا انداز چل رہا ہے اس سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ میری اس بات کا جواب آئے گا بھی نہیں. اب آ کے کہتے ہیں جی 4 بزرگ جو ہمارے شیعہ حضرات کے بزرگ ہیں وہ تعریف کے قائل نہیں تھے. وہ تو میں نے خود کہا کہ نہیں قائل تھے. وہ کہتے ہیں وہ امام مہدی کے نائب ہیں. بات یہ ہے جو میں نے روایتیں پیش کی وہ امام علی مقام امام علی المرتضیٰ سے, امام جعفر صادق سے اور امام محمد باقر سے, ان بزرگوں سے میں نے روایتیں پیش کی. یہ خود امام ہیں. اگر خود امام کی بات کوئی نہ مانے تو نائب کی بات کیا مانے گا؟ وہ 4 تو نائب ہیں نا, لیکن یہ جو بزرگ جن کی روایتیں 13 میں نے آپ کے سامنے اب تک پیش کی ہیں
یہ بزرگ ائمہ ہیں، یہ خود امام ہیں، یہ کسی کے نائب نہیں ہے۔ نائب کی روایت تو وہاں حجت ہو، نائب کی بات تو وہاں حجت ہو جہاں اصل موجود نہ ہو، جہاں پہ اصل موجود ہو وہاں پہ نائب کی بات حجت نہیں ہوا کرتی۔ ائمہ کا اصل مسلک جو ان کی روایتوں سے ثابت ہے، ان کی کتابوں میں ثابت ہے، وہ مسلک یہ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ 13 میں نے پہلے پیش کی ہیں، اس کے ساتھ ذرا اور سنیں 14واں حوالہ۔ اور حضرت نے ایک اور بڑی عجیب بات کی ہے، ذرا یہ کہتے ہیں جو تعریف کی نسبت ہماری طرف کرے وہ کذاب ہے۔ اب ذرا یہی بات ہم ان کی کتابوں سے پوچھتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں تعریف کی نسبت کرنے والا کذاب ہے، اب ان کی بات مانی جائے یا ان کے امام ابو جعفر کی بات مانی جائے؟ امام ابو جعفر فرماتے ہیں عن ابی جعفر علیہ السلام، صفحہ 11 ہے تفسیر صافی کا، صفحہ 11، وہ فرماتے ہیں قال مدعا احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب، جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ یہ قرآن بالکل صحیح موجود ہے وہ ایک سچا آدمی نہیں ہے، وہ بہت بڑا کذاب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف جو تحریف کی نسبت کرے وہ تحریف کی نسبت کرنے والا کذاب ہے۔ ان کا امام ابو جعفر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہماری طرف یہ نسبت کرے کہ یہ تعریف کے قائل نہیں ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ قرآن بالکل صحیح شکل میں موجود ہے، کما انزلہ، جیسے یہ قرآن اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے نازل ہوا تھا اسی طرح صحیح سالم موجود ہونے کا اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے۔ اور بات ذہن نشین رکھنا، ایک ہوتا ہے جھوٹا آدمی، کاذب اس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کذاب یعنی پہلے درجے کا جھوٹا۔ امام ابو جعفر تو یہ کہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح طور پہ موجود ہے وہ کذاب ہے۔ اب یہ شیعہ کا امام، شیعہ کا بزرگ تو کہتا ہے کہ گویا کہ ہم تحریف کے قائل ہیں، اور جو تحریف کا قائل نہ ہو، اصل قرآن ماننے کا قائل ہو، وہ کذاب۔ یہ 14 روایت میں نے 14 روایتیں پیش کر دی، اس کے ساتھ 15ویں روایت سنیے، صفحہ ہے 13، صفحہ 13۔ یہ روایت فرماتے ہیں وَيَشْبَهُ أَن يَكُونَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ الشَّيْءُ، صفحہ 13 تفسیر صافی کا۔ فرماتے یہ ہیں کہ اس قرآن کے اندر سقط منہ شیء، کچھ نہ کچھ اس سے گر چکا ہے، ساقط ہو چکا ہے، اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ اب صفحہ 12 پہ ذرا دیکھیں، یہ 15 اور 16ویں روایت آ رہی ہے۔ 16ویں روایت تفسیر صافی کی، صفحہ 12 ہے اس کا، اور روایت بھی ہے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے۔ حضرت ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کلہ ظاہرہ و باطنہ غیر الاوصیاء۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس سارا قرآن جس طرح نازل ہوا تھا اس طرح سارا قرآن اب اس کے پاس موجود ہے۔ یہ آدمی کوئی بھی دعویٰ کر سکتا نہیں۔ کبھی تو امام جعفر فرماتے ہیں دعویٰ کر سکتا نہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ کرے وہ کذاب ہے۔ اب امام صاحب تو یہ فرمائیں اور میرے فاضل مخاطب یہ فرمائے کہ نہیں جی ہم تو تحریف کے قائل نہیں ہیں، تو گویا کہ یہ قائل نہیں ہے تو ان کے اپنے امام کے بقول یہ خود کذاب بنیں گے۔ اب یہ بات ان کی سچی ہے اور یہ بات ان کی سچی ہے۔ امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس چیز کا دعویٰ کرے کہ یہ قرآن بالکل صحیح سالم موجود ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جو تحریف کی نسبت ہماری طرف کرے وہ کذاب ہے۔ ان دو باتوں میں یہ تصدیق دے دے۔ یہ 14 روایتیں میں ان کی پیش کر چکا ہوں، 16 روایتیں پیش کر چکا ہوں۔ آگے تفسیر صافی کی ہے، صفحہ تفسیر صافی کا صفحہ 118۔ وہاں پر قرآن کریم کی آیت ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ یہ ہے آیت اصل،
لفظ ہے ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فی الکافی والعیاشی عن الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر سے روایت ہے، امام سے یہ بھی روایت ہے، قال بما انزل اللہ فی علی، بما انزل اللہ فی علی بغیا، وہ فرماتے ہیں کہ جو اصل قرآن کریم تھا جو نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے اندر بما انزل اللہ کے بعد فی علی کا لفظ موجود تھا، اور موجودہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ یہ 17 روایتیں ان کے بزرگوں سے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آگے صفحہ ہے 289، صفحہ 289 ہے، اس میں آیت موجود ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، عام مشہور ہے، علماء پڑھا کرتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے۔ اس کے مطابق